بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سورہ زخرف کی آیت نمبر ہے 48۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَاتٍ إِلَّا هِیَ أَکْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّکُمْ یَرْجِعُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا ہے، اور ہم نے انہیں جو نشانیاں دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑی چڑھی ہوتی تھی۔ یہ عذاب کی بات ہے کہ ایک عذاب سے دوسرا اس سے بڑا عذاب اب ہم ان کو دیتے تھے، دکھاتے تھے، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ پورا اس کا ترجمہ، تاکہ وہ باز آ جائیں، اس کو سمجھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں، ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ مقصد نشانیوں یا عذاب سے یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ تکذیب سے باز آ جائیں۔ تو ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم تو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا یہ ایک عجیب سا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم پر عذاب نہیں آنا۔ تو بھائیو، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سیلاب آیا، بستی کی بستیاں اجڑ گئیں یا بہہ گئیں یا ختم ہو گئیں، شہر کے شہر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئٹہ شہر بھی زلزلہ آیا تھا تو ختم ہو گیا، اور بہت سارا معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں، تو ہم انہیں عذاب سمجھتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، رکھ لیں کہ عذاب جو بھی ہم پر مصیبت آتی ہے، یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کا کیا درا ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن ہی کہتا ہے، چونکہ وہ چیز اللہ کے قانون کے تحت آتی ہے۔ جیسے کوئی پانی میں بندہ ڈوب جاتا ہے تو قانون یہ ہے کہ جو بھی ڈوبے گا مر جائے گا۔ یہ بندہ خود ڈوبے یا کوئی اس کو دھکا دے کے پانی میں ڈال دے تو وہ ڈوب گیا اس میں، تو وہ مر گیا۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو وہ ہوتا بندہ، وہ عمل بندے کا ہی ہوتا ہے، تو اس سے بندہ وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ جب نتیجہ اللہ کے قانون کے تحت ہوتا ہے تو اللہ کہہ دیتا ہے کہ ہم نے کیا ایسا، تو کرتے عمل بندے ہی ہیں۔ تو میں یہاں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیو، ہم عذاب میں مبتلا ہیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ 16 مہینے جو پچھلی حکومت تھی شہباز شریف کی، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک طرح سے عذاب تھا ملک پر مسلط، اور اس میں ہمارا رزق کتنا تنگ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے سارا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہ مگر ہم پھر بھی باز نہیں آ رہے، اور اب بھی اسی عذاب کا ہی تسلسل ہے۔ اب وہی عذاب چل رہا ہے، دن بہ دن ہمارا رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، رزق میں تنگی ہوتی جا رہی ہے۔ حصول رزق کے لیے ہمیں پریشانی، فکر مندی اور بڑھتی جا رہی ہے، مگر ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم باز ہی نہیں آتے، ہم اس عذاب کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ جب سمجھیں گے ہی نہیں تو وہ دور کیسے ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر جب وجوہات دور نہیں کریں گے تو وہ چیز ویسے ہی رہے گی، وہ بڑھتی جائے گی۔ بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہوگی تو آپ جتنی مرضی حسن نیت سے آپ دوائی کھاتے جائیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو بیماری اسی طرح بلکہ بڑھتی جائے گی۔ بیماری تو بڑھ رہی ہے، اور جو دوائیاں کھائیں گے ان کا سائیڈ افیکٹ اور ہوگا، اور وہ مزید آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ تو ان وجوہات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر وہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کو دور کریں گے تو ہمارا عذاب ختم ہوگا۔